اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جو مغفرت کے بعد ملنے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے رب سے ابھی رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر اپنی بخشش کروا لیں، ہے کہ نہیں؟ 11 مہینے ہم لوگ موج مستی میں رہتے ہیں، بے خیالی میں رہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جو ہے اپنے طریقے سے گزارتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک مہینہ آ گیا ہے، یہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیں، اور وہ جنت جس کا ترجمہ جو قرآن کریم کے اندر ہے کہ اس کی یعنی اس کا جو چوڑائی لمبائی زمین آسمان کے لیے برابر ہے، اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو کس درجے میں رکھنا چاہتے ہیں؟ متقیوں میں رکھنا چاہتے ہیں تو جو متقی ہوں گے انہی کے لیے تیار کی گئی ہے، جو متقی نہیں ہوں گے ان کو نہیں مل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآنی آیت کہہ رہی ہے کہ اعدت للمتقین۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، اور جو بھی ہو سکے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہم نماز اور روزے کے ذریعے سے ہی نیکی کمائیں گے۔ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، نماز پڑھو، نماز فرض ہے، ضروری ہے کہ نماز پڑھی جائے، لیکن نیکیوں کو کمانے کا بہت سارے طریقے ہیں، جیسے عام طور پر اعلان کیا جاتا ہے کہ دام درہم قدم سخنے، ہے کہ نہیں؟ تو چلتے پھرتے اگر کہیں نیکی کمانے کا موقع مل رہا ہے تو وہاں کما لو پھٹافٹ، ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھو کہ راستے میں کنکر یا کچھ بھی پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا کو سائڈ میں ہٹا دو، وہ اس کی نیکی آپ کو مل جائے گی، کیونکہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، وہ نیکی آپ کو کام نہ دے، اور یہی کنکر اور پتھر آپ نے راستے سے ہٹا دیا، یہی اللہ کو پسند آ گیا۔ کیونکہ بہت سارے حادثے بننے کے سبب ہوتے ہیں کہ آپ جا کر دیکھیں کہ راستوں کے اندر پڑے رہتے ہیں، لوگ اس کو ہٹاتے نہیں، اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آج سارا کچڑا کوڑا کرکٹ لوگ راستے ہی میں ڈالتے ہیں، اور ممبئی وغیرہ میں تو چلے جاؤ دیکھ لو، وہاں گلیوں کو جو ہے، گلی ویسے پتلی پتلی ہوتی ہے، ویسے اس کو اور پتلا بنا دیتے ہیں، گھر بنائیں گے لوگ، سیڑھیاں جو ہے راستوں میں بنا دیتے ہیں۔ میں دھراوی وہاں جو ہے گیا وڑالہ میں، اسی کے تعلق سے لفڑا ہو رہا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا، 2 میاں بیوی مل کے ایک آدمی کو مار کے بے ہوش کر دیے، صرف اس لیے کہ وہ اس کے گھر کے سامنے سیڑھی بنا رہا تھا۔ وہ اتنا کہہ رہا تھا کہ بھائی جب سیڑھی آپ بنا دو گے تو آنے جانے کا راستہ بند ہو جائے گا، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ تکلیف دہ چیزوں کو ہمیں راستوں سے ہٹانا چاہیے، اور آج ہم ساری تکلیفیں اور ساری گندگی لا کے راستے میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی آئے جائے، کسی کو تکلیف ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہر آدمی کا یہی نیچر اور فطرت ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی نیکی کرنے کا موقع ملے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نیکی کر لینی چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو عزیز ہو جائے، محبوب ہو جائے۔ تو کہنے کا جو مقصد یہ ہے کہ مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی لمبائی زمین آسمان کے برابر ہے، اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ تمنا کرو اس مہینے کے اندر، یہ دعا کرو کہ وہ جنت جس کی چوڑائی اور لمبائی ہے، جس کو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ متقیوں میں سے بنا، انہی میں سے بنا، تاکہ وہ جنت ہمیں نصیب ہو جائے۔ روزے کی بڑی فضیلت ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور بہت ساری تقریروں میں واعظوں میں آپ لوگوں نے علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک واقعہ بتلاتا ہوں،
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا، آپ لوگ جانتے ہوں گے عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ ہیں یہ. ان کا دور جو تھا سیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مانا جاتا ہے، کہ ان کا جب دور آیا تو لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یاد آ گیا. یعنی ہر چیز سکون اور اطمینان کے ساتھ ہو رہا ہے، نہ کوئی ظلم کر رہا ہے، نہ کوئی بدماشی ہو رہی ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے. تو ان کو آ کر کسی نے بتلایا کہ فلاں جو ہے قبیلے میں، فلاں گاؤں میں صرف اور صرف 25 لوگ رہتے ہیں. کتنے لوگ رہتے ہیں؟ صرف اور صرف 25 لوگ رہتے ہیں، اور ایک بھی روزے دار نہیں ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا سب کو بلواؤ. سب کو بلوایا گیا، اور بلوانے کے بعد کہا کہ سب کو کوڑا لگاؤ، ایک کنارے سے سب کو کوڑا لگاؤ، درے مارو. تو بتایا گیا کہ اس میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے روزہ رکھا ہے، تو کیا اس آدمی کو ہم چھوڑ دیں؟ ظاہر سی بات ہے 25 آدمی تھے، 25 آدمیوں میں سے 24 آدمی نے روزہ نہیں رکھا، ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا. تو پوچھا گیا کیا اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلے اسی سے شروع کرو، وہی پہلے پیٹو. جو روزہ رکھتا تھا اور اس کے باوجود وہ لوگوں کو تعلیم نہیں دیتا تھا، حکم نہیں دیتا تھا، سب سے پہلے وہی پٹائی کرو. تو یہ معاملہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ، آج ہمارے دور میں سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ 2-4 دن رکھی ہیں، وقت بعد پھر بھلائے گئے کہ مسجد کہاں ہوئے اور روزہ کہاں ہوئے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھی ہیں تو ٹینشن میں رہی ہیں، بالکل جیسے اب معلوم پاتا ہے سمنوا والے کا کھائے لی ہے، لے لی ہے ایک دم سے. اس طریقے سے ٹینشن میں اور غصے میں رہیں گے ہر دم، جیسے معلوم پڑتا روزہ رکھ کے انہوں نے گھر کے اوپر احسان کر دیا ہے، اللہ کے اوپر احسان کر دیا ہے وہ روزہ رکھ کر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. روزہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو ٹھنڈا دماغ رکھنا چاہیے. جب روزہ آپ نے رکھ لیا تو گالی گلوچ سے پرہیز کیجیے، ہے کہ نہیں؟ اب جب آپ روزہ رکھ کے گالی گلوچ ہی دے رہے ہیں تو روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں. لیکن ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، پھر عید کے بعد پھر وہی بدماشیاں چالو ہو گئیں. تو کہاں متقی پرہیزگار ہوئے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہی پوچھا گیا تھا نا کہ بھائی کیسے ہم جانیں کہ ہمارے اندر جو ہے ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آنے لگے تو سمجھو کہ نمازیں، عبادتیں، روزے اور جو بھی ہم نے کیا کر رہے ہیں وہ ساری قبول ہو رہی ہیں. اب ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، بدماشی الگ ہے، بے ایمانی الگ ہے، چوری ڈکیتی الگ ہے، وہ سب چھوڑ نہیں رہے. تو اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ بھائی ہماری نمازیں، عبادتیں، روزے قبول نہیں ہو رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے. تو رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ایک ہی مہینہ تو ہم 11 مہینہ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایک مہینہ اچھے سے روزہ رکھ لیں، کیونکہ اس مہینے کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک نیکی اگر ہم نے کیا تو اس کے بدلے 70 نیکیاں، پھر اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خوش ہو گیا تو 700 نیکیاں دے سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہے کہ نہیں؟ آپ کے اخلاص کے اوپر ہونا چاہیے کہ آپ نے رکھا کس لیے ہے، اللہ کے لیے رکھا ہے یا گھر والوں پر غصہ کرنے کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے. یہ آپ کو طے کرنا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں اور بتلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اسے عام طور پر بہت ساری باتیں ہوتے رہتی ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں روزے یا جو بھی عبادتیں ہیں اس کے اندر خلوص الہیت ہو، اخلاص پایا جانا ضروری ہے. کوئی بھی ہم عبادت کر رہے ہو خلوص الہیت اس میں ہو، کہ صرف اور صرف ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے اور ایک چیز جو میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کے اس میں واقعے میں جو بتلایا اس کی قرآنی آیت دلیل میں دے دوں کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا. کہا انہوں نے اس آیت کو پڑھا
کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کی انکار کیا جا رہا ہو ایسے جگہوں پر مت بیٹھو. یعنی اس آدمی نے روزہ تو رکھا لیکن اور بہت سارے لوگ نہیں رکھ رہے ہیں، پھر نہیں کہہ رہا ہے، تو اس آیت کی انہوں نے دلیل دی وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں کہیں اللہ اور رسول کی بات ہو ہمیں وہاں بیٹھ جانا چاہیے، سننا چاہیے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں ایسی جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن آج لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ جہاں چٹپٹا ہے، مزیدار والی، ذائقے والی چیزیں جہاں ہے، جہاں چٹکلے ہو رہے ہوں، لطیفہ سنایا جا رہا ہو، ہنسی کی محفل جمی ہو، اور کہتا ہے ارے پھلانے کے لگے چلو ان کے لگا بیٹھو تو خالی ہنسے کربو، اتنا بہترین بات کہتے. تو اس طریقے سے ایسی جگہوں پر لوگ پسند کرتے ہیں. اور جہاں اللہ رسول کی بات ہوگی تو کہیں ارے یہ تو کل پنوتیہ والے بیٹھا ہے، اب ان کے لگے کہاں بیٹھو، چلو کہوں دوسرے جگہ بیٹھا جائے، یہاں کونو مزہ نہ ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی آپ بیٹھے رہیں گے تو وہ ثواب میں. اور یہ سبھی آپ جانتے ہیں کہ جہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں فرشتے اس کو گھیر کر رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ مجلس کو گھیر کر رکھتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا ہونا چاہیے؟ اور رمضان کیا ہے؟ نعمت الہی ہے، یعنی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے رمضان. اسی لیے کہا گیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ ہمیں زیادہ دے گا. لیکن آج ہم اور کیا کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کے اندر بارہا اس چیز کا ذکر ہوا قلیلا ما تشکرون، کہ بہت کم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں تھوڑا بہت خرچہ کرتے ہیں یا کچھ بھی ادا کر دیتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کہیں اگر کوئی کام کر رہا ہے ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ لگاتے رہنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کوئی آدمی کسی کے ہاں دیکھا کھانے پینے کی چیز، ارے بہت بڑھیا ہے بہو، بہت نیک ہے، لاؤ تو جلدی ہمارے اگوا دھرو. تو اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ نے کیا چاہا، اللہ نے کیا بہتر سمجھا. تو یہ معاملہ ہم لوگوں کا ہے سماج کا. تو رمضان کیا ہے؟ نعمت الہی ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک اور کام کرنا چاہیے، سابقہ گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. جو ہم نے 11 مہینے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، رو رو کر گر گرا کر، اس مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ انسان کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اپنی بخشش نہ کروائے، ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہم نے بخشش نہیں کروایا ہے تو ہم بدنصیب ہی ہوئے، اور ہم اگر بخشش کروا لیا تو ہم خوش نصیب ہیں. اس کے بعد جو ہے دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں، ہے کہ نہیں؟ دعاؤں کو اپنا معمول بنا لے، دعا کرتے رہیں، مغفرت کرتے رہیں، اپنے توبہ استغفار کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ مطلب مسجد میں ہی آ کر، کچھ لوگ، میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ مسجد میں آ کے کریں، چلتے پھرتے دعا پڑھتے رہی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. چلتے پھرتے آپ راستے میں جا رہے ہیں، گانا گنگنانے کے بجائے اور بڑبڑانے کے بجائے، کچھ لوگ تو اپنے آپ اپنے منع میں بڑبڑاوا کرتے ہیں، چلا کریے اور اپنے آپ بولا کریے پٹ 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 پتہ نہیں کیا. تو اس طریقے سے جو ہے اگر ہم اس طریقے سے چلتے پھرتے اگر ہم کہتے رہیں، دعاؤں کو اپنا معمول بنانے، ذکر و اذکار کرتے رہیں، تو اس سے بھی ہمارا مقام مرتبہ بلند ہوگا. اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور ہے کہ نیکی میں رغبت کریں، یعنی نیکی کی طرف بھاگیں، نیکی میں پہل کریں. کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہم کر لیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں نیکیاں مل جائیں. اس کے بعد جو ہے اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی کوشش کریں. عام طور پر لوگ عام دنوں میں جاتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب جانتے ہیں ایک حج کے برابر ہے کہ نہیں؟ یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز ہونا چاہیے، شاپنگ کر لیں، ہے کہ نہیں؟ شاپنگ جو ہے ہم کو زیادہ تر بہتر یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کر لیں. اگر آپ بیچ میں جائیں گے شاپنگ کرنے تو آپ کے روزے میں، نماز میں، ہر چیز میں خلل پیدا ہوگا. اس لیے اگر میسر ہو، بہتر ہو تو شاپنگ پہلے کر لیں. لیکن عام طور پر آج دیکھیں ہمارے یہاں کی عورتیں ماشاء اللہ، سبیرے آپ دیکھو گے کہ یہاں بیتنار سے لے کے اور بجورا تک مہرارون کے لائن لاگ رہا تھا، چلی جاتی نقاب پہن کے، چاہے وہ ڈہوا کی ہوں، چاہے وہ کھنتا کی ہوں، چاہے بیتنار کی ہوں، صرف اس بنا پر کہ 1 روپیہ سامان سستا ملت ہے، اس بنا پر چلی جاتی ہیں. اور گھر کے آدمی لوگ بھی ہیں جو جانے دیتے ہیں.
صبح نکل جائیں گی اور اس کے بعد شام کو آئیں گی پورا گھوم گھام کے شاپنگ کر کے، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ صبح میں چلے جاؤ یا عصر کے بعد آپ چلے جاؤ یا جس دن بازار رہتا ہے، دیکھو لائن لگی رہتی ہے، گٹھڑی بان بان آوتی مہرارو، ہے کہ نہیں؟ تو شاپنگ کی جو ہے، اسی لیے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ عورتیں شاپنگ کے اندر نہ جائیں، مرد جائیں، لیکن آج الٹا ہو گیا ہے۔ آج عورتیں زیادہ جاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، چاہے وہ ڈمریا گنج ہو، چاہے وہ اترولہ ہو، چاہے وہ بجورا ہو، کہیں بھی ہو، بھر بھر کے جا رہی ہیں، کر رہی ہیں، ان کے گھر کی ضروریات ہے بھائی، وہ لوگ کر رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچنا چاہیے۔ مجبوری ہے گھر کی تو بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کی مجبوری ہے تو وہ تو جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو شاپنگ جو ہے پہلے کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی نظر میں جو سب سے خراب جگہ ہے وہ بازار ہے، اور جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ مسجد ہے کہ نہیں؟ تو آج کہاں کی جگہ آباد ہے؟ بازار آباد ہے، مسجدیں خالی ہیں، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، یہی سب کا مسئلہ ہے کہ مسجدیں جو ہے ابھی رمضان میں تو فل ہے، عید کے بعد خالی ہو جائیں گی، بس وہی لوگ جو 2 4 10 لوگ رہتے ہیں پڑھتے ہیں وہی لوگ آئیں گے، باقی سب دکھائی نہیں دیں گے۔ تو رمضان والے ہم لوگ نمازی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ بھائی ہم 5 وقت کی نماز رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی ادا کریں، چاہے وہ ہم ہوں یا ہمارے بھائی ہوں یا ہماری مائیں اور بہنیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ وہ جس طریقے سے رمضان میں روزے اور نیکیاں کر رہی ہیں، اسی طریقے سے اور دنوں میں بھی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز ہے، میں بات آ کر ختم کروں گا، کہ غربا اور مساکین کا خیال رکھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس مہینے میں جو غریب ہیں، یتیم ہیں، نادار ہیں، اگر دیکھیں کہ ہمارے بازو والا ہے بیچارہ غریب ہے، اس کے ہاں افطاری نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، تو اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، دینے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی بھوکا رہے، نہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر اس چیز کا اور قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی دیکھے بھرے پڑے ہیں، غربا کی، مساکین کی آپ مدد کرتے رہیں، جس طریقے سے آپ کرنا چاہیں مدد کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں رمضان کے تعلق سے جو ہمارے دماغ میں تھی، میں سوچا بتا دوں آپ لوگوں کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور تکلیفیں پریشانی تو آتی ہے، اس کو جھیلنا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے۔ جب دنیا میں ہم پریشانی اور تکلیف جب جھیل لیں گے تو آگے چل کر ہمارے لیے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کی جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں، یا رمضان میں، روزے میں، یا اس طریقے سے صلات میں، جو بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص الہیت پیدا کر دے۔ بار الہ ہمیں سابقہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں دعاؤں کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں نیکیوں میں رغبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ بازاروں سے جہاں جو ہے فتنے اور فساد کا ذریعہ بنتے ہوں، ایسے جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرما۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو غربا اور مساکین کا اس مہینے میں خیال رکھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔